السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، ابراہیم علیہ السلام نے آگ سے نکلنے کے بعد وہی کیا جو ایک تاجر کے لیے سب سے مشکل ہوتا ہے، اپنے اسٹیبلشڈ مارکیٹ کو چھوڑنا۔ انہوں نے بابل کی کمفرٹ کو، جو ان کا اپنا گھر تھا، اپنی پہچان تھی، اور اپنے رشتہ داروں کو، سب کو اللہ کے حکم پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ ان پر ایک لوط ایمان لائے اور ابراہیم کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ دوستو، 2025 کے اس دور میں ہجرت کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہر اس شخص کی کہانی ہے جو ایک ٹاکسک ورک انوائرمنٹ کو، ایک کرپٹ سسٹم کو، یا ایک گناہ آلود شہر کو اپنا ایمان بچانے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اس فاؤنڈر کی کہانی ہے جو اپنا سیف ہیون چھوڑ کر، اپنی ہائی پیئنگ جاب چھوڑ کر ایک نئی مارکیٹ میں زیرو سے سٹارٹ لیتا ہے، کیونکہ اسے اپنے ویژن پر یقین ہوتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے سٹارٹ اپ کا نام تھا توحید، اور ان کا واحد سول انویسٹر تھا اللہ سبحانہ و تعالی۔ ان کا سفر انہیں ایک عظیم زمین پر لے گیا جسے آج ہم لوگ فلسطین کہتے ہیں، ایک ایسی زمین جو صدیوں تک اب انبیاء کی وراثت بننے والی تھی۔ لیکن اس نئی زمین پر، اس زیرو بیس اسٹارٹ اپ پر، ان کے سامنے ایک نئی اور بہت زیادہ پرسنل آزمائش کھڑی تھی۔ دوستو، بڑھاپا آنا شروع ہو چکا تھا، بال سفید ہو رہے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ سارہ علیہ السلام بے اولاد تھے۔ ان کے پاس وراثت میں دینے کے لیے توحید کا خزانہ تو تھا، لیکن اس خزانے کے لیے کوئی وارث نہیں تھا۔ ایک عظیم بزنس تو تھا، لیکن اس کا کوئی ایئر نہ تھا۔ ان کے دل سے ایک حسرت بھری دعا نکلی، ایک ایسی دعا جو ہر بے اولاد شخص کے دل کی آواز بن گئی، ایک ایسے فاؤنڈر کی پکار جو اپنے بعد بھی اپنے مشن کو کنٹینیو ہوتے دیکھنا چاہتا تھا۔ اے پروردگار، مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں سارہ علیہ السلام کی کنیز ہاجرہ علیہ السلام سے شادی کا حکم ہوا، جس سے اللہ نے انہیں ایک بیٹے سے نوازا، ایک ایسا بیٹا جس کے نام کا مطلب تھا کہ اللہ نے سن لی، اسماعیل علیہ السلام۔ لیکن دوستو، اس خوشی کے ساتھ ہی ان کی تجارت آف تسلیم کا ایک بہت ہی اعلیٰ اور سب سے کٹھن امتحان شروع ہو گیا۔ اللہ کا حکم آیا کہ اسماعیل علیہ السلام اور اس کی والدہ ہاجرہ علیہ السلام کو فلسطین کی سرزمین سے لے جا کر ایک ایسی وادی میں چھوڑ آؤ جہاں نہ پانی تھا، نہ انسان، نہ زندگی کا کوئی نشان، اور یہ تھی مکہ کی بے آب و گیا وادی۔ اب تصور کریں اس فاؤنڈر کے دل کا حال دوستوں، جسے اپنے موسٹ ویلیویبل ایسٹ، اپنی کمپنی کے اکلوتے وارث کو ایک ریگستان میں بنا کسی بزنس پلان کے چھوڑنے کا حکم آیا ہو۔ اور یہ تھا اٹیچمنٹ کا پہلا ٹیسٹ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اللہ پر بھروسہ رکھا اور اپنے دل کے ٹکڑے کو اس وادی میں چھوڑ آئے، صرف ایک دعا کے ساتھ۔ اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد ایک وادی میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے عزت و ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے۔ اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں سو تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں، اور ان کو میووں سے روزی دیتے رہنا تاکہ تیرا شکر کریں۔ سالوں بعد جب ابراہیم علیہ السلام اس وادی میں واپس پہنچے تو منظر بدل چکا تھا۔ جہاں پانی کا ایک قطرہ نہ تھا، وہاں زمزم ابل رہا تھا۔ جہاں پہلے کوئی انسان نہ تھا، وہاں اب ایک چھوٹا سا قافلہ آباد ہو رہا تھا، اور ان کا بیٹا، ان کا اسماعیل، اب نوجوان ہو چکا تھا۔ ایک ایسا لڑکا جو اب ان کے ساتھ چلنے پھرنے اور ان کے کام میں ہاتھ بٹانے کے قابل ہو چکا تھا۔ قرآن اس منظر کو کچھ یوں بیان کرتا ہے: جب وہ ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ایک باپ اپنے بیٹے میں اپنی لیگیسی دیکھنا شروع کرتا ہے۔ اس کے سپنے، اس کی امیدیں، سب اس اپنے ایک بیٹے سے جڑ جاتی ہیں۔ وہ بیٹا اب صرف ایک اولاد نہیں، بلکہ باپ کے دل کا مرکز، اس کی محبت کا ایک اینکر بن جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو لگا کہ شاید اب ان کا سب سے مشکل امتحان ختم ہو گیا۔ انہیں کیا پتا تھا، انہیں کیا خبر تھی کہ ان کا سب سے بڑا امتحان تو اب شروع ہونے والا ہے۔ وہ ایک عام دن تھا جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اپنے کام سے گھر کو لوٹ رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں اپنے جوان ہوتے بیٹے کے لیے وہ سارے سپنے تھے جو ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے دیکھتا ہے۔ ان کے سٹارٹ اپ آف توحید کو ان کا ایئر مل چکا تھا، اور ان کا مشن ان کے بعد بھی اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں میں محفوظ نظر آ رہا تھا۔
لیکن پھر اس رات ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، اور انبیاء کے خواب کوئی عام انسانوں جیسے نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو ایک وحی ہوتے ہیں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ایک میمو ہوتے ہیں۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے اسی بیٹے کو، اپنی آنکھوں کے نور کو، اپنے جگر کے ٹکڑے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہی ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں۔ اب تصور کریں دوستو کہ اس باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی، جس چیز کے لیے ساری زندگی دعا مانگی، جب وہ مل گئی تو اسے ہی قربان کرنے کا حکم آ گیا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنے کا انداز تھا، اے ابراہیم، تم نے نمرود کے بنائے ہوئے بتوں کو تو توڑ دیا، تم نے آگ کے بت کو بھی شکست دے دی، لیکن کیا تم اب اس بت کو توڑ سکتے ہو جو اب تمہارے اپنے دل کے اندر پنپ رہا ہے، اپنی اولاد کی محبت کا بت؟ یہ امتحان یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا پرائمری اٹیچمنٹ کس کے ساتھ ہے، اپنے موسٹ ویلیویبل ایسٹ اپنے بیٹے کے ساتھ، یا اپنے سول انویسٹر اللہ کے ساتھ؟ اور یہ 2025 کے ہر اس فاؤنڈر کے لیے سبق ہے جو اپنی کمپنی سے، اپنے پروڈکٹ سے عشق کرنے لگتا ہے، اتنا عشق کہ وہ مشن ہی بھول جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام اور ہمیں یہ پیغام دے رہے تھے کہ تمہاری ہر چیز، ایون کہ تمہاری اولاد بھی، اللہ کے ہی مشن کا حصہ ہے، یہ مشن سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں اکیلے نہیں تھے، وہ ایک آٹوکریٹک سی ای او کی طرح یہ فیصلہ زبردستی نہیں کروا سکتے تھے، کیونکہ اس ٹرانزیکشن میں ایسٹ کی مرضی بھی شامل تھی۔ انہوں نے اس بورڈ ریزولوشن کو اپنے جونیئر پارٹنر، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ شیئر کیا۔ انہوں نے حکم نہیں، انہوں نے مشورہ لیا، اور یہی ہے ایک عظیم لیڈر کی نشانی، جو اپنی ٹیم کو مشکل ترین فیصلوں میں بھی ویژن کا حصہ بناتا ہے۔ اور قرآن اس باپ بیٹے کے ڈائلاگ کو ریکارڈ کرتا ہے، ایک ایسا ڈائلاگ جو شاید انسانی تاریخ کا سب سے مشکل، سب سے بھاری ڈائلاگ تھا۔ تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچ لو کہ تمہارا کیا ارادہ ہے۔ پوری کائنات سانس روکے ہوئی تھی۔ اب جواب ایک نوجوان بیٹے کے ہاتھ میں تھا۔ وہ کہہ سکتا تھا کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کیسے باپ ہیں؟ وہ بھاگ سکتا تھا، وہ انکار کر سکتا تھا، ایک لفظ اور یہ امتحان یہیں ختم ہو جاتا۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے والد کے وارث تھے، ان کی رگوں میں بھی تسلیم کا لہو دوڑتا تھا۔ انہیں پتا تھا کہ وہ اپنے باپ کی پراپرٹی نہیں بلکہ اللہ کی امانت ہیں۔ ان کا جواب انسانی تاریخ میں اطاعت اور صبر کی اعلیٰ ترین مثال بن گیا۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیے گا۔ اس ایک جملے میں اس نوجوان نے اپنے تمام خواب، اپنی زندگی، اپنی ہر ایک سانس اللہ کے سامنے سبمٹ کر دی۔ اس نے اپنے والد کو اس امتحان میں پاس ہونے کا لائسنس دے دیا۔ سی ای او اور اس کا ایئر دونوں ہی اس تجارت کے لیے راضی ہو گئے۔ یہ بہت ہی عظیم، دل کو ہلا دینے والی ایک تجارت آف دا ہارٹ تھی۔ اب میدان تیار تھا، چھری تیز تھی، آسمانوں کی مخلوق حیران تھی۔ ابلیس جو اس منظر کو شاید دیکھ رہا تھا، اپنی سب سے بڑی ہار کے لیے تیار ہو رہا تھا، اور اب وقت تھا اس ٹرانزیکشن کو ایگزیکیوٹ کرنے کا۔ تفسیر کی روایتوں میں جو حضرت ابن عباس رضی تعالیٰ عنہ سے منسوب ہیں، یہ منظر بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا ہاتھ تھامے قربانی گاہ کی طرف جا رہے تھے، تو ابلیس دا سی ای او آف ڈسیپشن اپنی آخری سب سے ڈیسپریٹ چال چل رہا تھا۔ وہ آخری کوشش کرنے کے لیے میدان میں اترا۔ اس نے سب سے پہلا شکار اپنا حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو بنایا۔ وہ ان کے پاس گیا اور ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا شوہر تمہارے بیٹے کو کہاں لے جا رہا ہے؟ اسے ذبح کرنے۔ لیکن اس عظیم ماں نے، جس نے پہلے ہی اللہ کے بھروسے پہ اپنے بیٹے کو ریگستان میں چھوڑا تھا اور جس کی ایک ٹھوکر سے زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا تھا، انہوں نے ابلیس کو دھتکار دیا، اور پھر وہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا ایک ہمدرد دوست بن کر۔ تمہارا باپ پاگل ہو گیا ہے، اپنی جان بچاؤ۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام، جنہوں نے پہلے ہی اپنی جان اللہ کو بیچ دی تھی، انہوں نے ایک پتھر اٹھا کر اسے مارا۔ یہ وہی رامی ہے، دا اسٹوننگ آف دا ڈیول، جسے آج دنیا بھر سے آئے ہوئے حاجی مینا کے میدان میں اس عظیم نو کی یاد میں دہراتے ہیں۔
آخر میں وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور ان کے دل میں شفقت پداری مطلب ایک باپ کی محبت کا وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اب پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ ابلیس کی ہر سیلز پچ فیل ہو چکی تھی، کسٹمر نے پروڈکٹ خریدنے سے انکار کر دیا تھا اور اب میدان صاف تھا، ایک طرف اللہ کا خلیل اور ان کا بیٹا اور دوسری طرف اللہ کا حکم۔ وہ قربانی گاہ پر پہنچے، ایک باپ، ایک بیٹا اور ایک چھری۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنی سبمیشن کی انتہا کو ثابت کرنے کے لیے اپنے والد سے کچھ آخری درخواستیں کی۔ انہوں نے کہا، ابا جان، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری طرف دیکھ کر آپ کے ہاتھ کانپ جائیں اور اللہ کا حکم پورا نہ ہو، اور ایسا کیجئے کہ مجھے زمین پر الٹا لٹا دیجئے تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے۔ اللہ اکبر! ایک بیٹا اپنے والد کو اللہ کا حکم پورا کرنے میں مدد کر رہا ہے۔ یہ ہے آل ابراہیمی کی تربیت، اور ابراہیم علیہ السلام نے ویسا ہی کیا۔ انہوں نے اپنے دل کے ٹکڑے کو، اپنی وراثت کو، اپنے مستقبل کو زمین پر لٹا دیا، آسمان کی طرف دیکھا اور ایک گہری سانس لی اور اللہ کا نام لے کر چھری اپنے بیٹے کے گردن پہ رکھ دی۔ قرآن اس عظیم منظر کو، اس سبمیشن کی انتہا کو صرف 2 لفظوں میں بیان کرتا ہے۔ دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا دوستو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لفظی معنوں میں اپنے دل کے سب سے بڑے بت کو توڑ دیا۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت کے سوا اور کچھ نہیں، اور پھر انہوں نے چھری چلائی، لیکن چھری نے کاٹا نہیں۔ آگ جس کی فطرت جلانا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، اور چھری جس کے لیے کاٹنا ہے اس نے اسماعیل علیہ السلام کو ایک خروش تک نہیں پہنچائی۔ آخر کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، یہ صرف اسی کا کہا مانتی ہیں۔ اس لمحے جب ہیومن ایفرٹ کی سبمیشن کی انتہا ہو گئی، تب ڈیوائن انٹرونشن ہوئی اور آسمان سے آواز آئی، ایک ایسی آواز جس نے پوری کائنات میں ایک خوشی کی لہر دوڑا دی۔ تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ بس رک جاؤ، ٹیسٹ پورا ہوا، ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو گئی اور تم نے پاس کر لیا۔ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک امتحان نہیں تھا، قرآن اس پر کہتا ہے، بلا شبہ یہ کھلی آزمائش تھی۔ اور پھر اللہ نے اپنے سب سے بڑے انویسٹر کو اب تک کا سب سے بڑا ROI دینے کا فیصلہ کیا، مطلب ریٹرن آن انویسٹمنٹ۔ اور ہم نے قربانی کے ایک بڑے جانور سے ان کا یعنی اسماعیل کا فدیہ دیا۔ جنت سے ایک دمبا بھیجا گیا جو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان ہوا۔ یہ تجارت آف دا ہارٹ مکمل ہو چکی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سب کچھ آفر کیا اور اللہ نے ان کا سب کچھ بچا لیا، اور صرف بچایا نہیں، اب ان پر انعام و اکرام کی ایسی بارش ہونے والی تھی جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اسٹیٹس اب ایک فاؤنڈر سے بدل کر خلیل اللہ ہونے والا تھا۔ قربانی ہو چکی تھی، امتحان پورا ہو گیا تھا، اسماعیل علیہ السلام کی جان بچا لی گئی تھی۔ لیکن دوستو، یہ ٹرانزیکشن صرف بریک ایون پر ختم نہیں ہوئی، یہ تو صرف انویسٹمنٹ تھی، اور اب وقت تھا ریٹرن کا۔ جب ایک بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مارکیٹ میں اپنے سب سے قیمتی چیز پیش کرتا ہے تو اللہ جو الکریم ہے اسے لوٹاتے وقت اس کی حیثیت بدل دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان سے پہلے بھی معجزے دیکھے تھے، آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہوئی، پرندے ان کے لیے زندہ ہوئے، لیکن اس قربانی کے بعد اللہ نے انہیں ایک نیا اور زیادہ بلند درجہ عطا کیا۔ اللہ نے انہیں اپنے دوست کا لقب دیا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا۔ خلیل وہ دوست ہوتا ہے جس کی محبت آپ کے دل میں اتر جائے، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ ثابت کیا تھا کہ ان کی دل کی گہرائیوں میں بھی صرف اللہ سے ہی محبت ہے، یہاں تک کہ اپنی اولاد کی محبت سے بھی بڑھ کر، اور اسی کے صلے میں اللہ نے انہیں اپنی دوستی کا تاج پہنایا۔ یہ پہلا ریٹرن آن انویسٹمنٹ تھا، ایک ابدی اسٹیٹس۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی دوستوں، اللہ نے اس بزرگ نبی کو جس نے اپنے اکلوتے وارث کو قربان کرنے میں ذرا سی بھی تاخیر نہیں کی، انہیں ایک اور بشارت دی، ایک ایسی بشارت جس سے ان کی فیملی کی بیلنس شیٹ اب ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔
فرشتے ان کے پاس انسانی شکل میں آئے اور پہلے تو ابراہیم علیہ السلام انہیں پہچان نہ سکے اور انہوں نے ان کے لیے ایک بچڑا تیار کیا، لیکن جب دیکھا کہ وہ کھانے کی طرف تو ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے تب وہ ڈر گئے۔ تو فرشتوں نے اپنا راز کھولا، اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کہا۔ انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ ابھی کچھ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتے، یعنی وہ کھانا نہیں کھاتے، تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، ہم قوم لوط کی طرف ان کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے ہیں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب دینے کے لیے بھیجے گئے تھے، لیکن اس عذاب کی خبر دینے سے پہلے ان کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک انعام تھا۔ وہ ان کی زوجہ سارہ علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں ایک بیٹے کی بشارت دی۔ اور ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی ہنس پڑی۔ سارہ علیہ السلام اس وقت بہت ضعیف ہو چکی تھیں اور اولاد پیدا کرنے کی ہر امید مر چکی تھی، تو وہ ہنس پڑی اور انہوں نے جواب دیا، اس نے کہا، اے میرے بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یہ ایک مارکیٹ اینالسٹ کا سوال تھا، ہاؤ از دس پاسبل؟ دا نمبرز ڈونٹ ایڈ اپ، بایولوجیکلی دس از امپاسبل۔ تو فرشتوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا، کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، وہ لائق تعریف ہے، بڑا ہے۔ اور اللہ نے انہیں صرف ایک بیٹا نہیں بلکہ پوری نسل کی پروجیکشن دے دی۔ تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ تم نے ایک بیٹا قربان کرنے کی کوشش کی، ہم تمہیں ایک اور دیں گے اور اس بیٹے سے ایک اور پوتا بھی دیں گے جو خود بھی نبی بنے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا صرف ایک ایسٹ آفر کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری ایک ڈائنیسٹی کا پورٹ فولیو انعام میں دیا۔ اور اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس دو بیٹے تھے، دو عظیم نسلوں کی بنیاد۔ اسماعیل علیہ السلام آگ جیسے جوشیلے اور سبمیشن والے، اور اسحاق علیہ السلام پانی جیسے حکمت اور صبر والے۔ ان کا آخری اور سب سے عظیم مشن اب ان کا انتظار کر رہا تھا، ایک ایسا مشن جو اس پوری کہانی کو انسانیت کی ابتدا سے جوڑ دے گا۔ دوستو، قدیم اسلامک اسکالرز کے مطابق زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر، توحید کا پہلا مرکز، ہمارے والد آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، وہی گھر جسے ہم کعبہ کہتے ہیں۔ پھر جیسا کہ ہم نے اپنی داستان نوح میں دیکھا، اس عظیم گلوبل بینکرپسی کے دوران طوفان نے اس گھر کی عمارت کو تو مٹا دیا، لیکن اللہ نے اس کی بنیادوں کو، اس کی فاؤنڈیشنز کو زمین کے نیچے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ اور اب ہزاروں سال کے بعد اللہ نے اپنے خلیل کو حکم دیا کہ وہ اپنے پہلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اسی وادی میں انہی قدیم بھولی ہوئی بنیادوں کو دوبارہ تلاش کریں اور اس گھر کو دوبارہ تعمیر کریں۔ قرآن اس ری بلڈنگ کے منظر کو کچھ یوں بیان کرتا ہے، اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ باپ اور بیٹا اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے۔ آدم علیہ السلام کی وراثت کو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں دوبارہ زندہ کیا جا رہا تھا، اور جب دیواریں بلند ہو رہی تھیں تو ان کی زبان پر ایک دعا جاری تھی، ایک ایسی دعا جو پوری ابراہیمک ساگا کا مشن سٹیٹمنٹ تھا۔ اے پروردگار، ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیو اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا حکم بردار بنائیو، اور پروردگار ہمیں ہمارے طریق عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو ہی توجہ فرمانے والا ہے، مہربان ہے۔ اور پھر انہوں نے وہ دعا مانگی جو 2500 سال کے بعد اسی وادی میں پوری ہونی تھی۔ اے پروردگار، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیجو جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے، بے شک تو غالب ہے، صاحب حکمت ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دا تجارت آف دا ہارٹ کا آخری ایٹرنل پروفٹ تھا۔ انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کو دے دیا
اور اللہ نے ان کی نسل کو قیامت تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا سفر ایک باغی کے طور پر شروع ہوا اور ایک ایسی لیگیسی پر ختم ہوا جن کے وارث آج ہزاروں سال کے بعد بھی دنیا کے کونے کونے سے اسی کے بنائے ہوئے گھر کی طرف رخ کر کے اس کے رب کو سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن اس عظیم سفر کے دوسرے حصے سے، ہجرت سے لے کے کعبہ کی تعمیر تک، آج کے انٹرپرینورز، آج کے بزنس اونرز، آج کے ہر اس پروفیشنل کے لیے جو اپنی زندگی میں کچھ بلڈ کرنا چاہتا ہے، 3 بنیادی اصول ملتے ہیں، اور یہ ہے دا فاؤنڈرز کوڈ۔ ابراہیم علیہ السلام کے وہ 3 اصول جو ایک اسٹارٹ اپ کو ایک اٹرنل لیگیسی میں بدل دیتے ہیں۔ رول نمبر 1 از ٹرسٹ دا انویسٹر ناٹ دا بزنس پلان۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بیوی اور دودھ پیتے بچے کو ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑنے کا حکم ملا تو ان کے پاس کوئی بزنس پلان نہیں تھا، کوئی مارکیٹ انالیسس نہیں تھا اور کوئی 5 ایئر پروجیکشن فیزیبلٹی رپورٹ بھی نہیں تھی، لیکن ان کے پاس صرف ایک چیز تھی، اپنے سول انویسٹر اللہ پر مکمل یقین۔ آپ اپنی زندگی کا ہر موو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، آپ ہر رسک کو میٹیگیٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن ایک مومن فاؤنڈر جانتا ہے کہ اصلی بزنس پلان اللہ کے پاس ہے۔ کبھی کبھی سب سے کامیاب موو وہ ہوتا ہے جو لاجک کے خلاف لیکن اللہ پر توکل کے ساتھ اٹھایا جائے۔ اپنے رب پر اتنا بھروسہ کریں کہ آپ ایک ریگستان میں بھی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ رول نمبر 2، بی ولنگ ٹو سیکریفائز یور موسٹ ویلیویبل ایسٹ فار دا مشن۔ اسماعیل علیہ السلام صرف ایک بیٹے نہیں تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی کمپنی کے اکلوتے ایئر تھے، ان کا موسٹ ویلیویبل ایسٹ، ان کا پورا مستقبل۔ اللہ نے صرف ان سے ان کی پروڈکٹ نہیں، ان کی لیگیسی ہی مانگ لی۔ کیوں؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ ابراہیم کو عشق اپنے مشن سے ہے یا اپنی کریشن سے۔ ہر فاؤنڈر کے سفر میں ایک لمحہ ایسا ضرور آتا ہے کہ اسے اپنے پروفٹ اور اپنے پرنسپلز کے درمیان چننا پڑتا ہے، جب اسے اپنی کمپنی اور اپنے مشن کے درمیان چننا پڑتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ جب آپ اپنی سب سے قیمتی ایسٹ کو بھی مشن کے لیے، اللہ کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، تبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پہ برکت کے دروازے کھولتا ہے۔ اینڈ رول نمبر 3 از بلڈ یور لیگیسی بٹ میک دا فائنل دعا اباؤٹ ادرز۔ کعبہ کی تعمیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا نہیں مانگی، یا اللہ میرا نام ہمیشہ زندہ رکھ، یا اللہ میری کمپنی کو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بنا دے۔ ان کی آخری سب سے اہم دعا ان کی اپنی نسل کے لیے تھی، ایک ایسے رسول کے لیے جو ان کے بعد آ کر لوگوں کو پاک کرے گا۔ انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیجو جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے۔ ایک بزنس مین ایک کمپنی بناتا ہے، لیکن ایک لیڈر ایک لیگیسی بناتا ہے۔ اپنے کام کا مقصد صرف اپنا پروفٹ نہ بنائیں، اپنے کام کا مقصد آنے والی نسلوں کے لیے بھلائی بنائیں۔ جب آپ کی نیت آپ کے ذاتی فائدے سے نکل کر انسانیت کی خدمت بن جائے تو اللہ آپ کے کام میں وہ وسعت، وہ ایکسپینشن پیدا کرتا ہے جو آپ کے نام آپ کی زندگی کی بعد بھی عزت سے زندہ رہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہی 3 اصولوں پر رکھ کے اپنی اٹرنل لیگیسی کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے کعبہ بنا دیا، انہوں نے ایک آنے والے رسول کے لیے بھی دعا کی، لیکن اب اس وراثت کو، اس لیگیسی کو 2 الگ الگ راستوں پر آگے بڑھنا تھا۔ ایک راستہ اسماعیل علیہ السلام کا تھا، ریگستان کا راستہ، اور دوسرا راستہ اسحاق علیہ السلام کا تھا، سرسبز و شاداب زمین کا راستہ۔ داستان ابراہیم پارٹ 3 میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ان 2 بھائیوں کی نسلوں نے، ان 2 اسکولز آف تھاٹ نے آنے والی ہزاروں سال کی انسانی تاریخ کو اور ہماری آج کی دنیا کو کیسے شیپ کیا۔ جزاک اللہ۔